أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. آیت نمبر 43 سے، وہ کل ہم پڑھ چکے ہیں 41، 43 سے آج پڑھیں گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اتأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو، وانتم، اور تم وہ ہو، تتلون الکتاب، کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ واستعینوا، اور مدد چاہو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاة، اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ نماز، لَكَبِيرَةٌ، ضرور بھاری ہے، إِلَّا، مگر، عَلَى الْخَاشِعِينَ، ڈرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ الذین یظنون، وہ خشوع کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو یظنون، یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ راجعون، اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، آیات کی تفسیر دیکھیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے، اور یہ خطاب آیت نمبر 40 سے شروع ہوا اور ابھی کنٹینیو آگے ابھی جاری ہے۔ بنی اسرائیل، ان کو حکم ہوا تھا کہ وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی ہیں، انعامات، ان کو یاد کرو
اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے بنی اسرائیل پر، ان میں نبوت رکھی، ان میں حکومت رکھی، ان کو بادشاہ بنایا، ان کو فرعون سے نجات دی، ان کے لیے من اور سلوہ اتارا، ان کے لیے پتھر ایسا رکھا جس میں سے 12 چشمے پھوٹتے تھے، اور وہ ایسا پتھر تھا کہ جہاں چاہے اس کو اونٹ کے اوپر لاد کے لے جاتے، اور جب اس کو زمین سے اٹھاتے وہ چشمے بند، جب زمین پہ رکھتے چشمے شروع ہو جاتے، پھوٹتے ایسے فوارے کی طرح۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں تھیں ان پر۔ اور جہاں کوئی سایہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ ان کے لیے کر دیا، اور حکم انہیں یہ تھا کہ ان نعمتوں کو یاد کیا جائے اور اس وعدے کو پورا کیا جائے جو اللہ نے ان سے کیا ہوا ہے، اور وہ وعدہ توحید کا وعدہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ لیکن انہوں نے خلاف ورزی کی، اس عہد کو توڑا، بچڑے کی پوجا شروع کر دی، شرک شروع کر دیا، اور انہیں حکم تھا کہ جو میں نے نازل کیا ہے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی تصدیق کرنے والے بنے، اور سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنے۔ لیکن انہوں نے سب سے پہلے کفر کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی رسول ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جن کے اوصاف لکھے ہیں، جن کے خصائل لکھے ہیں، جن کے اخلاق حمیدہ کے بارے میں قرآن اور تورات میں آیات موجود ہیں، حتیٰ کہ نام تک موجود ہے، اور ان کو ایسے پہچانا جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی سب سے پہلے کافر ہو گئے۔ اور اللہ نے کہا سب سے پہلے کافر نہ ہو، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ اور اللہ کی آیتوں سے تھوڑے دام خرید رہے ہیں، یعنی تھوڑے دام کے مول میں اللہ کی آیتوں کو بیچ رہے ہیں، اپنا شرف بچ جائے، اپنا مقام جو وہ سمجھتے تھے اپنے تائیں کہ ہمارا ایک مقام ہے، اس کو بچانے کے لیے اللہ کی آیتوں کو چھپا رہے ہیں۔ نہیں، یہ وہ رسول نہیں ہے، جھوٹ بولتے تھے، حق کو باطل کے ساتھ ملاتے تھے۔ اس لیے حکم ان کو یہ تھا کہ حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو، اور حق کو چھپاؤ نہیں، یہ پہچان لیا ہے نا، اس کو چھپاؤ نہیں، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ برحق ہے۔ یہی وہ رسول ہیں جس کا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور انہیں حکم تھا نماز قائم کرو۔ تو یہود نے ان سارے احکامات کی خلاف ورزی کی، جو اللہ نے حکم دیا، ایک ایک حکم کی انہوں نے خلاف ورزی کی۔ کوئی یہودی نماز نہیں پڑھتا، وہ حرکات کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ ان کو حکم تھا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، حکم تھا زکوٰۃ ادا کرو۔ سب سے بخیل ترین قوم یہ ہوتی، پیسے کے پجاری۔ ان کو حکم تھا وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز ادا کرو۔ انہوں نے کسی بھی حکم کی تعمیل نہیں کی۔ وارکعوا مع الراکعین۔ اب یہ جو بنی اسرائیل کے واقعات اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پہ سورہ بقرہ میں بیان کی، تو یہ وہ سارے احکامات ہیں جو ہر مومن اور مسلمان کو ہیں کہ شریعت ایک ہے، دین اللہ کے ہاں ایک ہے، اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرت عیسیٰ کا یہی دین، حضرت موسیٰ کا یہی دین، حضرت یعقوب کا یہی دین، حضرت ابراہیم کا یہی دین، سب انبیاء کا دین ایک۔ اور اس لیے فرمایا کہ وہ جو میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ۔ یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے، یہ اس کی مخالفت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ دین، یہ قرآن جو پہلی جو تمہاری آیات ہیں تورات اور انجیل میں، ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔
یہ ان کا مخالف نہیں. تو جو قرآن کو نہیں مانتا وہ تورات اور انجیل کو بھی نہیں مانتا، تم اس کے بھی کافر ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وہاں بھی حکم تھا اقیم الصلاۃ، اس قرآن میں بھی حکم ہے اقیم الصلاۃ. تو نماز قائم کرنا کیا ہے کہ شریعت محمدیہ میں جو احکامات ہیں وہ 5 نمازوں کے ہیں، اور ہر وقت جو پہلی نماز کی انتہا کا وقت ہے وہ دوسرے کی ابتدا کا وقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور پہلے دن ہر نماز پہلے وقت میں ادا کی، اول وقت میں، اور دوسرے دن پھر آئے اور ہر نماز اس کے آخری وقت میں ادا کی، اور پھر فرمایا کہ نماز کا وقت ان دونوں اوقات کے درمیان ہے. اس کی تفصیل ہم پھر کبھی پڑھیں گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کا معنی یہ ہے کہ وقت پر ادا کی جائے اور ارکان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، رکوع و سجود اطمینان کے ساتھ. ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اس نے نماز پڑھی. آپ نے آنکھیں تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھو. اس نے پھر پڑھی. آپ نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی. پھر ان کو سکھایا کہ کیسے نماز پڑھنی، کہ جو اس طرح بے سکونی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. جس میں رکوع اور سجود اور قعدہ میں اور قیام میں اطمینان نہ ہو وہ نماز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز محمدی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اطمینان لازمی جز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا یہاں تک کہ آپ سجدے میں مطمئن ہوگی، حتی اطمئن ساجدن. رکوع کیا یہاں تک کہ آپ مطمئن ہو گئے، اطمئن راکعا. آپ نے قیام کیا حتی اطمئن قائما. اس حدیث میں اطمینان، اطمینان، ہر جگہ اطمینان کا ذکر ہے. یہ آپ کی نماز ہے. تو وہ اقامت الصلاۃ ہے جس میں اطمینان ہے، اللہ کا ذکر ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، حضوریت قلبی ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور جمع کا صیغہ ہے کہ اکیلے نہیں، نمازیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی باجماعت. اس لیے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ جمع کا صیغہ آیا ہے. وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو. جو فرض زکوٰۃ ہے جس کا نصاب اسلام میں مقرر کیا ہے، اس میں عشر بھی ہے، اس میں خمس بھی ہے، اس میں زکوٰۃ اموال کی بھی ہے. اور زکوٰۃ کا لفظ جو ہے وہ ہے زکاء الزرع، یعنی جب کھیتی باڑی نمو پاتی ہے، نشو و نما پاتی ہے، بڑھتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے. اس لیے زکوٰۃ کا یہ معنی بھی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر تاکید کی ہے، ما نقص صدقۃ من مال، کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا. تو جو سب سے بہترین صورت ہے صدقہ کی جو فرض ہے، کیونکہ فرائض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. فرائض تقرب کا ذریعہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ میرے نزدیک بندہ ان اعمال سے ہوتا ہے جو میں نے اس کے اوپر فرض کیے ہوئے. وہ فرض نماز ہو، وہ فرض صدقات ہو، زکوٰۃ ہو، وہ فرض فریضہ حج کا ہو، وہ فریضہ وہ روزوں کا ہو، اور اس کے بعد نوافل سے اور زیادہ اللہ کے قریب انسان ہوتا ہے. تو آتوا الزکوٰۃ میں مال بڑھتا ہے، زکاء الزرع. اور زکاء کا ایک معنی طہارت ہے، پاکیزگی. دونوں معنی اس میں ہیں زکوٰۃ کے اندر، کہ مال دینے سے، زکوٰۃ کی مال دینے سے، زکوٰۃ کی نکالنے سے مال پاک ہو جاتا ہے.
اس میں سے آلائش جو ہے اس کی نکل جاتی ہے. انسان نے بسا اوقات غلطی میں کوئی کسی سے جھوٹ بول کے کما لیا، کبھی سودا کرتے ہوئے کچھ غلطی کر لی، نقص نہ بتایا، تو مال تو آ گیا لیکن اس میں ساتھ وہ کثافت بھی آ گئی، میل کچیل بھی آ گئی. تو وہ جب انسان صدقہ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو میل کچیل دور ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو زکوٰۃ کا نام دیا گیا. وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو. اور پھر وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اقیموا الصلاۃ میں بھی رکوع تھا نا، لیکن اب تاکید کے ساتھ اور رکوع کو نماز قرار دیا. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو یہاں سے باجماعت نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس قدر تاکید کی ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی صلوا مع المصلین، نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. اور جز کو بیان کیا، مراد کل لیا. صرف رکوع تو نہیں کرتا نا بندہ، قیام بھی کرتا ہے، سجود بھی کرتا ہے، لیکن یہاں رکوع کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکنا وہ نماز ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور باجماعت نماز ادا کرو. رکوع و سجود میں جو وجوب ہے، جو واجب ہیں، ان کو ادا کرو پورے ارکان کے ساتھ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز ادا کرنے کی کتنی تاکید کی ہے. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر. جو اذان سن لیتا ہے نا، اس کی جماعت کے ساتھ ہی نماز ہوگی، اس کے بغیر اس کی نماز نہیں ہے. اگر وہ اکیلا پڑھتا ہے اور اذان بھی سنی ہے تو اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے. الا من عذر، سوائے یہ کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو. اور عذر کی تشریح کیا کی کہ بیماری ہے، آ نہیں سکتا، بیماری ہے یا کوئی خوف ہے، دشمن نے حملہ کیا ہوا ہے، پرامن راستہ نہیں ہے، راستے میں چور ڈاکو لٹیرا بیٹھا ہوا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ نکلوں گا تو وہ حملہ کر دے گا. دو چیزیں ہیں عذر کی، دشمن کا خوف ہے اور یہ مرض ہے. جیسے اب غزہ میں صورتحال ہے کہ جو بھی نکلتا ہے اس کو ڈرون سے مار دیتے ہیں. اب ان مساجد میں نہ اذانیں ہو رہی ہیں نہ نمازیں ہو رہی، مساجد ہی نہیں رہی، انہوں نے مسمار کر دی. اور مسلمان ہیں کہ غفلت میں ایسے پڑے ہیں کہ ان کی مدد کے لیے، بلکہ ان کا ذکر بھی نہیں ہو رہا. اب تو ذکر کر کر کے بھی لوگ تھک گئے اور وہاں روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں اور یہودیوں کے ظلم بڑھ رہے ہیں. تو وہ عذر ہے ان کے پاس. تو جو شخص اذان سن لے بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھے، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اس کی نماز نہیں. من سمع النداء فلم یاتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر. اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اندھا. قال یا رسول اللہ لیس لی قائد، مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ملتا کہ میں اس کے ساتھ مسجد میں آ جاؤں. فہل لی من رخصت ان اصلی فی بیتی، مجھے اجازت دے دیں، رخصت دے دیں کہ میں گھر میں پڑھ لیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، اذان سنتے ہو؟ آپ نے فرمایا هل تسمع النداء الى الصلاة، نماز کا بلاوا جب آتا ہے سنتے ہو اذان؟ اس نے کہا ہاں سنتا ہوں. تو آپ نے فرمایا فاجب، تو اس کا جواب دو. اب اذان کا جواب دینا جو ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ جب مؤذن اذان کے جو جو کلمات کہہ رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے آپ اس کو دہرائیں اور
اصل جواب یہ ہے کہ آپ مسجد کی طرف آئیں۔ فاجب کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں پھر نماز نہ پڑھو، مسجد میں آؤ۔ تو یہاں سے اندھا شخص ہے، مسجد میں اس کو لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہا ہے، رخصت، تو آپ نے اس کو رخصت نہیں دی۔ اس لیے نہیں دی کہ اس میں اس کا نقصان ہے۔ آپ تو رحمت للعالمین ہے نا، رحمت تھی آپ کی کہ آپ کو کہا آؤ یہ تمہارے لیے اچھا ہے، اللہ کی رحمت سمیٹنے کے لیے مسجد کی طرف آؤ، باجماعت نماز ادا کرو، یہ تمہارا اس میں بھلا ہے، رخصت دینے میں تمہارا نقصان ہے، اس لیے رخصت نہیں دی۔ تو اس سے بھی بڑھ کر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارادہ کیا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جب اذان ہو جائے تو مصلی پہ اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کر کے نماز کے لیے میں جاؤں اور ان لوگوں کے گھر جلا کے آؤں جو نماز کے لیے نہیں آئے۔ کس قدر وعید ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہو تو میں گھروں کو جلا دوں، اتنا تاکید ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اللہ کا حکم ہے جی۔ اور یہ امام احمد کی روایت ہے، لولا ما فی البیوت من النساء والذریۃ لحرقتها علیہم، اگر گھروں میں بچے اور عورتیں نہ ہونا تو میں ان گھروں کو جلا دوں۔ ایسے لوگ جو اذان سن کے بھی مسجد کی طرف نہیں آئے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، أَتَأْمُرُونَ، کیا تم حکم دیتے ہو، أَتَأْمُرُونَ امر سے، تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، یعنی اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، وعدے پورے کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ اوامر ہے نا اللہ تعالیٰ کے، لوگوں کو سناتے ہو۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو تم بھول جاتے ہو۔ تو اس میں ڈانٹ ہے، ایک تو بنی اسرائیل کو بھی ہے، ان کے علماء اور احبار کو بھی ہے، اور دوسرے علماء دین اسلام کو بھی ہے کہ تم واز کرتے ہو، خود اپنے آپ کو بلاتے ہو۔ اس میں علماء کے لیے ڈانٹ ہے، تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، اور یہ استفہام انکاری ہے، حمزہ استفہام کا ہے انکار کے لیے، یہ نہیں کہ پوچھنے کے لیے، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، یہ پوچھنے کے لیے نہیں، یہ ڈانٹ کے لیے، توبیخ ہے اس میں۔ اور یہ اہل کتاب کو خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں یہ وتیرہ بہت زیادہ تھا، اور اسی وجہ سے وہ لوگ ہلاک بھی ہوئے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، البر، ساری جتنی نیکیاں ہیں ان کا مجموعہ ہے البر، کلمہ بر، اردو میں ہم اس کو نیکی کہتے ہیں، اس کا ترجمہ نیکی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری جو خصائص حمیدہ ہے، اوصاف حمیدہ ہے، اخلاق حمیدہ ہیں، اوامر ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، فرائض ہیں، واجبات ہیں، یہ سارے کے سارے البر ہیں۔ وہ بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ تو یہ قرآن میں بتایا کہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لینا ہی نیکی نہیں، بلکہ نیکی کیا ہے، البر کیا ہے، ایمان لانا اللہ پر،
آخرت کے دن پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے البر حسن الخلق۔ البر جو ہے نا یہ اخلاق حسنہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس لیے ہوئی لیتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کی تکمیل کے لیے یہ نیکی ہے۔ لوگوں کو تم اخلاق حسنہ کا حکم دیو اور تم خود بد اخلاقیاں کرو، لوگوں کو نمازوں کا حکم دو اور خود گھر میں پڑے سوئے رہو، لوگوں کو صدقات خیرات کا حکم دو اور خود بخل کرو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو بلاتے ہو۔ تو یہ علماء کے لیے بھی اس میں وارننگ ہے، ڈانٹ ہے۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ جملہ حالیہ ہے، اور اس میں حال مسئولی وہ ہیں جو کتاب کو پڑھنے والے ہیں، زیادہ علم حاصل کرنے والے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کتاب بھی پڑھتے ہو، علم بھی حاصل کرتے ہو، سارا پتہ بھی ہے، پھر تمہیں عقل نہیں آتی۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، اہل علم ان کے پاس دراسہ بھی ہے، کتب پہلی کتابوں کا علم بھی ہے، اہل علم بھی ہیں، جانتے بوجھتے بھی ہیں، اور یہ وہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کی دانش میں اور اس کی عقل میں اضافہ کرنے والی ہیں۔ تو جو اس کے باوجود عقل نہ کرے وہ پھر زیادہ مذمت کا حقدار ہے نا۔ اس لیے فرمایا افلا تعقلون، یہ تمہاری سستی، یہ تمہارا پیچھے رہنا نیکیوں کے عمل سے، یہ تو بے عقل کی باتیں ہیں، بے عقلی ہے، بے سمجھی ہے، اور تم پڑھ کے بھی تمہیں عقل نہیں آتی۔ افلا تعقلون۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔